بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین لعنت وجنت للمؤمنین ونار للمعاندین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنہم ائمۃ یہدون بامرنا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات وواظب الصلوات۔ دعائے کے خالق کائنات بانیان کا یہ سفیدہ بشانہ مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک حاضرین سمیت بانیان سمیت سب کی جملہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مالک سب کا محمد وعد محمد کر کے آپ کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا ملکہ کونین ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک تجھے واسطہ محمد وعد محمد کر کے جتنے بھی مومنین و مومنات حاضر ہیں، جتنے بانیان ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام کی جملہ پریشانیاں دور فرما، رزق جان مال کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد وعد محمد کر کے حج و زیارت کا شرف نصیب فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد وعد محمد کر کے بیماری کربلا کے واسطے ہیں سب سے خصوصی دعا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، سب کا بیماری کربلا کا مالک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دیگر جو مومنین و مومنات بیمار ہیں حاضرین میں سے یعنی کہ اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہے تو سب کا بیمار کربلا کا مالک سب کو صحت کلی عطا فرمائے، حج و زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ مالک تجھے واسطہ محمد و محمد کر کے تمام شرعی حوائج کو پورا فرما۔ ولی اللہ سر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے امان انصار میں شمار فرما۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ یہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اب بس کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے بس اسی وقت میں آپ سے دعائیں لے کے بس توجہ شرط ہے، تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ ہدیہ کرنا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرمائے کہ وجعلنہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ یہ مجلس کا ماحول بن جائے، تھوڑا تھوڑا یہ گیپ پورا کریں، تھوڑا تھوڑا یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات بھی پڑھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آگے آج بھی آ جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ وجعلنہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ اور پاک پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات رأیت مکتوبا علی العرش، نبی فرماتے کہ میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ حیدری دیکھیے، ہدایت ہر دور میں ہر شخص کی ضرورت رہی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہر بندہ محتاج ہدایت ہے، ہر بندہ محتاج ہدایت ہے، اور خالق نے اس محتاج ہدایت کے لیے ہدایت کا پہلے انتظام کیا ہے، محتاج بعد میں آئے ہیں۔ اگر بات واضح کروں کہ اللہ نے تخلیق انسانیت سے پہلے ہادی آدم علیہ السلام کو بنا کے بھیجا، ہادی پہلے ہدایت لینے والے بعد میں، بلکہ جملہ کہوں کہ جس دور میں جیسے ہادی کی ضرورت تھی ویسا ہی ہادی اللہ نے عطا کیا۔ اگر اس وقت ابلیسیت کا دور تھا تو اللہ نے آدم کو بھیجا،
اگر نمرود کا دور تھا، توجہ کیجئے گا، نمرود کا دور تھا تو اللہ نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر ہدایت لینے کے لیے انسانیت ترس رہی تھی، دور فرعون کا تھا تو اللہ نے موسیٰ کو بھیجا۔ اگر دور جو تھا وہ ابو جہل کا تھا تو اللہ نے پاک پیغمبر کو بھیجا۔ میں کہتا ہوں مولا حسین تیری ہدایت کا کیا کہنا کہ دور اگر یزید کا تھا تو ہادی حسین بن کے آیا تھا۔ حیدری، اور نبیوں کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے عرش پہ لکھا دیکھا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عرش پہ، اب لکھنے والے کا مجھے نہیں پتا، پہلے قلم چاہیے پھر ہاتھ چاہیے، اب لکھا جس لوح پہ ہے اس کا نام عرش ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عرش پہ لکھا ہے حسین ہدایت کے۔ اچھا یہ تعین نہیں کہ کب سے ہے، کب تک ہے، اس کا مطلب ہے کہ عرش پہ لکھا ہوا ہے۔ بھئی زمین نہیں تھی، عرش تو تھا نا، آسمان نہیں تھا، اللہ تھا، عرش تھا، اللہ کا عرش تھا، تو اللہ نے عرش پہ لکھا ہوا، تو جب سے عرش، تب سے ہدایت کا نام حسین ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ آدم علیہ السلام کے دور میں جو ہدایت کا چراغ ہے اس کا نام حسین ہے، نوح علیہ السلام کے دور میں جو ہدایت کا چراغ ہے اس کا نام حسین ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ہدایت کا چراغ ہے وہ حسین ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاک پیغمبر کے دور میں بھی جو ہدایت کا چراغ ہے اس کا نام حسین ہے۔ پاک پیغمبر کے دور میں بھی جو ہدایت کا چراغ ہے۔ اور دیکھیے دو ہی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، دنیا میں ہدایت، آخرت میں نجات۔ کہ دنیا میں ہدایت، آخرت میں نجات۔ اور نبی کیا فرما رہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ خدا کی قسم نبی نے یہ عرش پہ لکھا ہوا ہمیں بتا کے، ہمیں سنا کے یہ بتا دیا ہے کہ یاد رکھو انسان کو دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، آخرت میں نجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ، دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، آخرت میں نجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے انسانیت کو در در پہ بھٹکنے ہی نہیں دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے انسانیت اکٹھے ہو جاؤ، اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تو بھی حسین کا دروازہ، اگر آخرت میں نجات چاہیے تو بھی حسین کا دروازہ۔ حیدری، بلکہ میں یوں کہوں کہ دیکھیے حسین وہ کریم ہے کہ جس نے دنیا میں قدم رکھتے ہوئے بھی ایک مجرم کو رہائی عطا کی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی ایک مجرم کو رہائی عطا کی، جس مجرم کو آتے ہوئے رہائی عطا کی وہ زمین کا مجرم نہیں تھا، وہ عرش کا مجرم تھا، نام اس کا فطرس تھا۔ اور جب میرے مولا حسین کی آمد ہوئی نا تو جبرائیل ایک دو نہیں، مسترد روایت ہے کہ 70,000 ملائکہ کو لے کر، ایک دو نہیں، جبرائیل نبیوں ملائکہ کا سردار ہو کے 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے کر کہاں پہ آ رہا ہے؟ نبی کی بارگاہ میں۔ کرنے کیا آ رہا ہے؟ حسین کی آمد کی مبارکباد دینے۔ کیا کرنے آ رہا ہے؟ پھر سنیے گا، حسین کی آمد کی مبارکباد دینے۔ پھر جملہ وصول کیجئے گا حضور، فرشتے کوئی بیکار بیٹھے تھے؟ توجہ، فرشتے کوئی بیکار بیٹھے تھے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، کہ ان کے فرشتے جو ہے وہ خواہشات رکھتے نہیں ہیں، صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر فرشتہ کوئی سجدے میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی اللہ کے سبوحن قدوسن کی تسبیح کر رہا تھا، سارے فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جب میرے حسین دنیا میں آیا ہوگا کتنا حسین منظر ہوگا۔ جو رکوع میں ہوگا اللہ نے کہا رکوع چھوڑ، جو سجدے میں تھا اسے کہا سجدہ چھوڑ، جو قیام میں تھا اسے کہا قیام چھوڑ، جو تسبیح میں تھا اسے کہا کہ تسبیح چھوڑ۔ مالک کرنا کیا ہے؟ کہ حسین دنیا میں آ گیا ہے، جا کے نبی کو مبارک دیجئے گا۔ پھر جملہ
وصول کیجئے گا، اگر حسین کی آمد پر خوش ہونا عبادتوں سے افضل نہ ہوتا تو اللہ فرشتوں سے عبادت نہ چھڑواتا۔ حیدری علی علی علی، اگر حسین کی آمد پہ خوش ہونا عبادتوں سے افضل نہ ہوتا تو اللہ فرشتوں سے عبادت چھڑوا کے زمین پہ نہ بھیجتا۔ اچھا جو بھی تھا ان کو عبادتیں چھڑوا کے زمین پہ بھیج رہا تھا۔ اب یہ راستے میں پڑا ہوا ہے فطرس، راستے میں پڑا ہوا ہے فطرس۔ یہ اذان کی آواز آ رہی؟ چلو صلوات پڑھ لیجئے بہت۔ صلوات۔ اب جبرائیل علیہ السلام پھر سنیے 70,000 ملائکہ کو لے کے زمین کی طرف آ رہا ہے، راستے میں یہ پڑا ہوا ہے فطرس۔ اچھا یہ ایک بات اکثر یہ ممبروں پہ بیان کی جاتی ہے، تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی سن لیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ فطرس کے پر جل گئے تھے، فطرس کے پر تھے، فرشتہ تھا اس کے پر جل گئے تھے، اور وہ فرشتہ بیابان جنگل میں پڑا ہوا تھا۔ بھی دیکھیے یہ اللہ کا فرشتہ ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے کہ جس کے پر جل گئے تھے، وہ پرندہ تھا جو پروازوں سے چلتا تھا۔ پھر سوال کیجئے کہ یہ کیا تھا، پر کیا ہوتے ہیں، پروں کے جلنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جی وہ بھائی میرا جو ہے وہ میرے بازو ہیں؟ سنا ہے اپنے جملہ کی میرا بھائی وہ میرا بازو ہے؟ ہوتا نہیں ہے۔ بازو کیوں کہا؟ آپ کی طاقت ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے۔ تو فرشتے پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے پروں کا جو جل جانا روایت پڑا جاتا ہے نا، وہ پر نہیں تھے، بلکہ ان کی تمام قدرتوں کو اللہ نے چھین لیا تھا۔ کہ پر جو ہوتے ہیں یہ طاقت تھی، اس کے طاقت سے مراد ہے کہ اللہ نے جتنی اس کی قوت ملائکہ تھی، جتنی اس کی فرشتے کی قوت تھی، وہ اللہ نے ساری چھین کر اسے زمین پہ پھینک دیا تھا۔ اب اس میں طاقت تھی نہیں، یہ زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ اسے نے دیکھا فرشتے اپنی پوری قدرت کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ جبرائیل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا اے جبرائیل آج تیرے جانے کا انداز نرالا ہے، آج تو بڑے انوکھے انداز میں جا رہا ہے۔ یہ بتا دنیا میں کیا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ جو اتنی خوشیوں سے جا رہا ہے؟ پنجابی میں جملہ کہہ دوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ فطرت نے کہا ہوگا جبرائیل بھائی اج تے جان دیا ٹوراں ہی بدلیاں۔ جبرائیل بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فطرس تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا، آج زمین پہ حسین آیا ہے۔ بس جیسے ہی کہا زمین پہ حسین آیا ہے، فطرت نے کہا پھر میں ایسا کر، مجھ پہ بھی مہربانی کر، مجھ پہ بھی مہربانی کر، مجھے بھی لے چل، مجھ پہ بھی مہربانی کر، مجھے بھی لے چل، مجھ پہ بھی مہربانی کر، مجھے بھی لے چل۔ اب جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، فرشتوں کو لے کر بارگاہ رسالت میں آیا کہ کہا یا رسول اللہ ہم مبارکباد دینے آئے ہیں، اور یہ بھی حیدری، اور یہ بھی آیا ہے، اور یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے۔ پاک پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا فطرس پہلے بڑے موقع آئے تھے، آدم کی توبہ قبول ہو رہی تھی، اس وقت لے آتا اس کی توبہ قبول ہو جاتی۔ اللہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات دے رہا تھا، اس وقت لے آتا، اسے کشتی نوح میں آ کے سوار کرا دیتا، اسے نجات مل جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کو گلزار بنا رہے تھے، اس وقت لے آتے، توجہ ہے، آگ گلزار بن رہی سی، اس وقت لے آتے، اسے بھی شفا مل جاتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے نیل کو روانی کو بدل رہا تھا، اس وقت رحمت جوش میں تھی، اس وقت لے آتے۔ تو جبرائیل دیکھ کے کہتا ہے مالک یہ مریض بڑا تھا، یہ مریض بڑا تھا، یہ مریض بڑا تھا۔ نبی دیکھ کے فرماتے یہ اگر مریض بڑا تھا تو اب کیوں آیا ہے، اب کیوں آیا ہے؟ نبیوں کے نبی کا یہ کہنا تھا کہ اب کیوں آیا ہے؟ جبرائیل اٹھ کے کہتا ہے کہ مالک یہ مریض بڑا تھا، آنے والا طبیب بڑا ہے۔ حیدری
اللہ تعالیٰ نے کیا کن دنیا کو لے کے بھی بڑی ہوئی ہے تو پانچاں کا نور کا نام لگا نہ آسمان بنایا نہ عرش بنایا نہ فرش بنایا پانچاں کا نور بڑا خرچہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر پیچھا پیچھا جب کول بنیا جب کول کے گیلے کول بنیا کول اسلام حسین تیرا ناک خالق خالق پیتا اخیر نظام حسین اخیر نظام حسین نبی پاک نے گیا من لوگ محمد آگے ہیں من لوگ محمد آگے ہیں میرا اخیر نام حسین حیدری یا علی یا علی یا علی کہ یہ مریض بڑا تھا تو آنے والا طبیب بڑا ہے. نبی نے کہا کہ پھر ایسا کرو اس کو اٹھاؤ میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو. اس کو اٹھاؤ میرے حسین میرے کے جھولے سے مس کر دو. میں نے ہاتھ باندھو کہا اتنا بڑا مریض تھا اگر کرم کرنا ہی تھا پھر حسین کا ہاتھ ہی لگا دیتے. ہاتھ لگا دیتے یہ بھی فخر کرتا مجھے حسین کا ہاتھ لگا ہے یہ جھولے سے مس کیوں کروایا ہے. نبی کے دیکھ کے فرماتے اگر میں حسین کے ہاتھ سے شفا دیتا نا پھر آنے والا مورخ آنے والا ملا کہتا کہ جی اس وقت حسین کا دور تھا حسین نے ہاتھ لگایا وہ شفا یاب ہو گیا وہ شفا یاب ہو گیا. پھر تجھے علم سے کون منتیں ماننے دیتا. حیدری حسین کے جھولے سے مس کر کے ہے کہ یہ وہ قریب ہے جن کا جھولا بھی شفا دیتا ہے جن کا جھولا بھی شفا دیتا ہے جن کا جھولا بھی شفا دیتا ہے. پھر مجھے جملہ کہنے دیجیے نا اللہ کے ایک نبی تھے نام اس کا حضرت نوح علیہ السلام تھا. امت پتھر مارتی تھی نوح علیہ السلام زخمی ہو کے گر جاتے تھے امت پتھر مارتی تھی نوح نبی زخمی ہو کے گر جاتا تھا. پھر اللہ کے فرشتے آسمان سے آتے تھے اپنا نوری پر جو تھے اسے مس کرتے تھے نوری پر جو تھے اپنی قدرت اپنے باغوں سے مس کرتے تھے جو اللہ کا نبی جو تھا وہ صحیح سلامت ہو جاتا تھا. پھر اگلے دن امت پتھر مارتی تھی اللہ کا نبی زخمی ہو جاتا تھا. پھر فرشتے آتے تھے اسے شفا دیتے تھے. پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے اگر پھر نبی اور امام میں فرق سمجھنا پھر نوح علیہ السلام اور حسین میں فرق سمجھنا کہ نوح اللہ کا برگزیدہ نبی نہیں رسول ہے اول العظم رسول ہے. اول العظم رسول اگر مریض ہو تو اسے فرشتے شفا دیتے ہیں اگر فرشتہ مریض ہو جائے تو اسے حسین شفا دیتا ہے. حیدری اسے حسین شفا دیتا ہے. یہ حسین کا پہلا مریض ہے اور آخری مریض 10 محرم ہے صبح کا وقت ہے صبح کی نماز پڑھ چکے ہیں کہ اتنے میں ہور نے اپنی پٹی آنکھوں پہ باندھ کر پٹی آنکھوں پہ باندھ کے مجرم بن کر میرے حسین کی بارگاہ میں آیا. بتاؤ کتنا بڑا مجرم تھا جو یزید کی فوج میں تھا. نہ اس کی نماز نہ اس کے روزے نہ اس کا حج نہ اس کا زکوٰۃ. کیوں اس کا عمل پلے تھا ہی کوئی نہیں. کیوں یزید کے تھا جو پڑھی تھی وہ بھی گئی جو روزے رکھے تھے وہ بھی گئے جو حج کیے تھے وہ بھی گئے تھے. توجہ چاہتا ہوں کہ اور تھا میں کہتا ہوں جہنم کے کنارے پہ تھا. اتنا بڑا مجرم تھا کہ جہنم کے کنارے پہ تھا. عزادار حسین بس اتنا سن لیجئے گا ادھر 10 محرم کا سورج طلوع ہوا ادھر سے اس مجرم کا ضمیر جاگا یا حسین کی بارگاہ میں آیا. حسین کی بارگاہ میں آنا تھا. توجہ کہ ادھر حسین نے سینے سے لگایا اور نہ کوئی نماز پڑھی کیونکہ پہلے ہو چکی تھی ظہر سے پہلے شہید ہو گیا. اور مقام کیا دیا ایک لمحے میں مجرم سے یوں ولی بنایا کہ جو ظاہر کیا ہے میری بات کی تائید کریں گے کہ آج بھی قبر حور پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا اولیاء اللہ اے اللہ کے ولی تم پہ ہمارا سلام ہو
حسین اس بارگاہ کو کہتے ہیں جو ایک لمحے میں مجرم سے ولی بنا دے. پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے گا نا، یہ جو مجرم آیا تھا یہ فرش کا رہنے والا تھا، پہلا مجرم عرش کا رہنے والا تھا. حسین نے فرش کے مجرم کو بھی رہائی عطا کی، عرش کے مجرم کو بھی رہائی عطا کی. مالک چاہتا کیا ہے کہ ہر عدالت کا دائرہ کار ہوتا ہے. پنجاب کی ہائی کورٹ سندھ کا مقدمہ نہیں سن سکتی ہے، سندھ کی ہائی کورٹ پنجاب کا مقدمہ نہیں سن سکتی ہے، کیونکہ اپنا دائرہ اختیار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں واہ مولا تیرے اختیارات ہے کہ تو نے فرش کے مجرم کو بھی رہائی عطا کی، عرش کے مجرم کو بھی رہائی عطا کی. تو نے دنیا کو بتا دیا کہ میں حسین وہ بادشاہ ہوں جس کی فرش پہ بھی حکومت ہے، جس کی عرش پہ بھی حکومت. حیدری علی 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 علی، میں وہ حسین ہوں کہ جس کی فرش پہ بھی حکومت ہے، جس کی. اچھا اتنا بڑا کائنات کا ہیرو، اتنا بڑا رہبر. توجہ، اب بات ختم کروں، میرا وقت بڑا قریب ہو گیا ہے. اتنا بڑا رہبر، اتنا بڑا ہیرو کہ گمنام شخصیت تھی بھی جسے نبی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دکھائیں. توجہ، جسے سجدے میں پشت پہ اٹھا کے بتائیں. توجہ، واقعہ نہیں پڑھنا ہے لیکن ایک جملہ یہاں پہ ہدیہ کر جاؤں. دین پناہ بنا لا الہ الا حسین. توجہ کیجئے گا حضور. حیدری بھی حسین بادشاہ کوئی تاریخ کی گمنام شخصیت تو تھی نہیں. نبی نے کبھی گود میں اٹھا کے کہا فارفو حاضر حسین، پہچانو یہ میرا حسین ہے، پہچانو یہ میرا حسین ہے، پہچانو یہ میرا حسین ہے. پھر اب عربی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، حسین کا تعارف کرا کے کہا کہ دیکھو یہ میرا حسین ہے جس کا دادا بھی جنتی ہے، جس کی دادی بھی جنتی ہے، جس کی ماں بھی جنتی ہے، جس کا بابا بھی جنتی ہے، جس کا نانا بھی جنتی ہے. حدیث کے لفظ ہیں اہل سنت اور شیعہ میں سب میں یہ موجود ہے. نبی تعارف کرا رہے حسین کا، یہ حسین ہے جس کا دادا بھی جنتی، جس کی دادی بھی جنتی، جس کا نانا بھی جنتی، جس کی نانی بھی جنتی، جس کی ماں بھی جنتی، جس کا بابا بھی جنتی، جس کا بھائی بھی جنتی، جس کی بہن بھی جنتی. سارے رشتے گنانے کے بعد اب فخر کیجیے اپنے مقدر پہ. توجہ، فخر کرنا اپنے مقدر پہ کہ حسین کے سارے رشتے گنانے کے بعد کہ وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی. پھر آخر میں نبی نے فرمایا کہ جو اس کا محب ہے وہ بھی جنتی. اگر بات یہاں پہ ختم ہو جاتی پھر میں بھی یہیں پہ چپ رہ جاتا. نبی نے یہی نہیں کہا کہ اس کا صرف محب جنتی ہے، بلکہ نبی نے کہا جو اس کے محب سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی. حیدری، جو اس کے محب سے بھی محبت کرے گا وہ جنتی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حسین کوئی گمنام شخصیت نہیں تھی. کبھی نبی نے گود میں اٹھا کے تعارف کرایا، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے تعارف کرایا، کبھی سجدہ سر میں رکھ کے پشت پہ بٹھا کے تعارف کرایا کہ دنیا والوں دیکھو یہ میری پشت پہ بیٹھا ہے. تو جو یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، لیکن نتیجہ لیجئے گا، حسین رسول ہے نماز میں، رسول ہے نماز میں، حسین ہے پشت پر، حسین ہے پشت پر. توجہ، رسول ہے نماز میں، حسین ہے پشت پر. اب اللہ کا حکم آیا. میں نے کہا تو حکم کیسے؟ جبریل آیا ہوگا، آکے کہا ہوگا کہ میرا حبیب اللہ کہہ رہا ہے اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک یہ پشت پہ ہے. میں نے کہا کہ آکے نبی سے کہہ رہا ہے سر نہیں اٹھانا، نبی پہ کہہ رہا ہے سر نہیں اٹھانا. جبریل آیا ہے، تو ایک لمحے میں یوسف کو کنویں سے بچا لیتا ہے، تو ایک لمحے میں ابراہیم کو آگ کے گلدان سے بچا لیتا ہے. آج آئیے نا، نبی نماز پڑھ رہا ہے، نبی نماز پڑھ رہا ہے، آئیے حسین کو اٹھائیے، اٹھا کے فرش پہ رکھ دیجئے. تو
توجہ فرش پہ رکھ دیجئے. کہا کہ نہیں ایسا نہیں کروں گا, آج دنیا کو بتانا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے, حسین کا مقام کیا ہے. میں نے کہا کہ نبی ہے نماز میں, نبی کے سامنے دو راستے تھے, نبی ہے نماز میں, نبی کے سامنے دو راستے تھے, یا حسین کو اٹھاتے اور زمین پہ رکھ کے نماز کو جاری رکھتے. کہ نبی کے پاس سامنے دو راستے تھے کہ یا حسین کے ناز برداریاں کرتے رہتے اور حسین کو چھوڑ دیتے, سر سجدے سے اٹھا لیتے کہ استغفر اللہ, اگر حسین گرتا ہے تو گر جائے, گرتا ہے تو گر جائے, گرتا ہے تو گر جائے, نماز ہے نماز ہے, نماز تو رہنی چاہیے نا. لیکن خدا کی قسم حسین پشت پہ رہا, نبی نماز پڑھتا رہا. حسین پشت پہ رہا, نبی نماز پڑھتا رہا. حسین پشت پہ رہا, نبی نماز پڑھتا رہا. میں نے کہا پھر دوسرا آپشن تھا کہ نبی نماز چھوڑ دیتا, نبی نماز چھوڑ دیتا, حسین کو سینے سے لگا لیتا. پہلے بھی تو آیا تھا نا کہ خطبہ چھوڑ کر, خطبہ چھوڑ کر, خطبہ چھوڑ کر نبی نے حسین کو اٹھایا تھا, خطبہ چھوڑ کر نبی نے حسین کو اٹھایا تھا. آج بھی نماز چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیتے, لیکن خدا کی قسم نہ نبی نے نماز کو چھوڑا, نہ حسین کو چھوڑا, نہ نماز کو چھوڑا, نہ حسین کو چھوڑا. مالک چاہتا کیا ہے؟ کیا دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھیے گا, نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑنا, نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑنا. کیوں؟ نمازی وہ ہے جو عزادار ہو, عزادار اور ماتمی وہ ہے جو نمازی ہو. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بس آخری نتیجہ دوں اور ہم تو کہنا دو صرف جملے میں نے مسابقے پڑھنے, توجہ کیجئے گا. حسین کوئی گمنام شخصیت نہیں تھے, نبی نے تعارف کرایا, کبھی مباہلہ میں لے جا کے, کبھی پشت پہ بٹھا کے, کبھی سجدے میں, کبھی گود میں اٹھا کے. پھر دشمن کوئی اور نہیں تھا, مسلمان کیوں تھا؟ توجہ. اور یاد رکھیے گا دشمنان اسلام کی چند کیٹیگریاں ہیں, یا مشرک ہوگا, یا کافر ہوگا, یا منافق ہوگا. نبی نے مکے میں رہ کے بتا دیا کہ یہ نبی کے دشمن ہیں, یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے. نبی نے پہچان کروا دی کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں. علی نے خیبر میں جا کر خیبر لڑ کے بتا دیا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں, یہ اسلام کے دشمن ہیں. سیدہ نے مبہلہ میں جا کر بتا دیا کہ یہ جو نصیری ہے, یہ جو عیسائی ہے, یہ اسلام کے دشمن ہے, یہ اسلام کے دشمن ہے, یہ اسلام کے دشمن. میں کہتا ہوں کہ نبی نے کافروں کی پہچان کروا دی, میرے مولا علی نے یہودیوں کی پہچان کرا دی, جناب سیدہ نے نصرانیوں کی پہچان کرا دی. خدا کی قسم سیدہ کے قاتل چھپ گئے, مولا علی کے قاتل چھپ گئے, حسن بادشاہ کے قاتل مدینے میں رہتے ہوئے چھپ گئے. لیکن خدا کی قسم حسین کربلا کے میدان میں جا کے بتایا کہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا دشمن نہ عیسائی ہے, نہ یہودی ہے, نہ نصرانی ہے, نہ کافر ہے, نہ مشرک ہے. کربلا توجہ کیجئے گا, چھوڑ دیجئے گا بیٹا پانی اور نکلے گا نتیجہ لینے والا ہوں. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. بھئی کربلا کے میدان میں بھی آج یہ کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہے, وہ دہشت گرد ہے, وہ دہشت گرد ہے. آپ کہتے ہیں کہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں. اور آپ میں سے ہر باضمیر کہے گا کہ ہمارا ان مسلموں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا ان مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کاش یہ جملہ کربلا میں کہا جاتا کہ ہمارا ان مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کی قسم کافروں میں صرف کافر ہوتے ہیں, مشرکوں میں صرف مشرک ہوتے ہیں. یہ واحد قبیلہ مسلمان ہے کہ جس میں منافق بھی ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم حسین بادشاہ نے کربلا میں آ کر اسی منافق کے چہرے سے نقاب کھینچ کر بتایا ہے کہ یاد رکھو قیامت تک کے لیے دشمن جس روپ میں بھی آئے وہ پہچانا جائے گا. اگر حسین کے ساتھ ہے تو پھر مومن ہے, اگر یزید کا پیرو ہے تو پھر وہ کل بھی منافق تھا, آج بھی منافق ہے.
حسین نے کربلا کے میدان میں منافقت کے چہرے پہ پڑا ہوا نقاب الٹ دیا. بس آخری جملہ اور اسی سے مصائب. مسلمان چھپتے تھے نماز کے پیچھے کہ نماز کی آڑ میں کہتے کہ دیکھو ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور خدا کی قسم حسین نے جو جنگ کا انتخاب کیا وہ 3 نمازوں کا کیا ہے. کربلا میں آپ سنتے کہ 72 ہیں، اور 72 میں یہ میں دعوے سے کہتا ہوں اور پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے، طالب علم میں نہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ صرف 7 یا 8 ایسے حسین کے لشکر سے یا حسین کی فوج سے گئے ہیں جنہوں نے جنگ کی ہے. 7 یا 8 ہیں جنہوں نے جا کے باقاعدہ جنگ کی ہے، ورنہ پہلے ایک بڑی تعداد جو تھی وہ فجر کی نماز کے وقت شہید ہو گئی. توجہ، فجر کی نماز حسین نے یوں صفحے بنائی. ابھی حسین نے سر سجدے میں رکھا، ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی. 40 یا 50 کے قریب راویوں نے لکھے کہ جو پہلی جنگ فجر میں نماز فجر میں شہید ہو گئے. پھر ظہر کی نماز آئی. مسلم بن اوسجا قریبا کہتے مولا ہماری خواہش ہے کہ ہم آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھیں. حسین بادشاہ نے کہا کہ اے مسلم بن اوسجا اللہ تیرا شمار نمازیوں میں کرے. کتنا بڑا جملہ تھا. صحابی ہے، رسول کا بھی صحابی ہے، حسین کا بھی صحابی ہے، کربلا کا شہید ہے، اور اسے دعا کیا دے رہے ہیں کہ اللہ تیرا شمار نمازیوں میں کرے. کتنی بڑی فضیلت ہے نماز. اب اس کا کہنا تھا حسین نے صفحے بنائی. اب جیسے ہی صفحے بنے ادھر سے انہوں نے پھر تیر کی بارشیں شروع کی. تیر کی بارشیں شروع ہونی تھا کہ مسلم بن اوسجا نکلے، چند اور ساتھی نکلے، آ کے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے. سامنے کھڑے ہو کے یہ تیر برساتے رہے، یہ حسین کے سامنے کھڑے رہے، یہ تیر برساتے رہے، یہ سامنے کھڑے رہے. میں کہتا ہوں کہ ادھر سے حسین نے سلام پھیرا، ادھر سے مسلم بن اوسجا قدموں میں گر گئے. میں کہتا ہوں کتنا بڑا مقدر تھا کہ جسے حسین نمازی بننے کی دعا دے رہا تھا وہ آخری نماز کے وقت حسین کے قدموں میں گر گیا. پھر عصر کی نماز آپ سنتے رہتے کہ حسین کا آخری سجدہ عصر کی نماز میں. تو یہ تینوں نمازوں میں حسین نے دشمن کے چہرے سے نقاب الٹ کے بتا دیا ہے کہ ان کا نماز سے کوئی تعلق نہیں جو نمازیوں پہ تیر برساتے ہیں. یعنی کہ نماز کی آڑ میں چھپے ہوئے مسلمانوں کے چہرے سے حسین نے نقاب چھین لیا. اور قیامت تک کے لیے حسین نے بتا دیا ہے کہ یاد رکھیے گا آج کے بعد فرقوں کی تقسیم نہ کرنا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ شیعہ ہے. کہتا ہے یہ تقسیم کربلا کے بعد ختم ہو گئی تھی. کیا تقسیم رہ گئی؟ صرف ایک تقسیم رہ گئی کہ یا حسینی ہوگا بندہ یا پھر یزیدی ہوگا. حیدری اگر حسین کا دنیا مقام سمجھ لیتی تو نہ علی کی بیٹیاں بازار میں آتی ہیں، نہ حسین کے گھوڑے پہ لاشیں پامال کرتے ہیں. حضرت حسین بس اتنا جملہ سن لیجیے گا، بس زیادہ طویل مسائل میں نے نہیں پڑھنا ہے، بس اتنا جملہ حضور سنیے گا کہ آج اس بی بی کو میں پرسہ دینا چاہتا ہوں جو کربلا سے پہلے اجڑ گئی، جو لاہور کی ملکہ ہے. بس زیادہ طویل مسائل میں نے نہیں پڑھنا، بس 4 یا 5 منٹ میرے پاس رہتے ہی نہیں، 4-5 منٹ میں اپنے اپنا مسائل مکمل کر دے رہا ہوں. حضرت حسین وہ بی بی کے آج میں بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میری مراد لاہور والی مخدومہ
جناب رقیہ ہے جو اسلام سے پہلے گزر گئی، جس کے 6 بیٹے اسلام پہ قربان ہو گئے، جس کی 2 بیٹیاں اسلام پہ قربان ہو گئی، جس کی 2 بیٹیاں اسلام پہ قربان ہو گئی۔ حضرت حسین میں نے زیادہ طویل مسلم نے بس اتنا سن لیجیے گا کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ شہید ہو گئے جناب مسلم، رہ گئے تنہا مسلم کی دونوں شہزادے۔ میں کہتا ہوں کوفہ کے بازار میں کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی رات ادھر پھرتے کبھی ادھر پھرتے، صبح اذان کے وقت وہی کوفہ وہی کوفہ کے بازار۔ حضرت حسین بس اتنا جملہ سن لیجیے گا، قسمت نے لے کے حارث ملعون کے گھر پہ لے آئی۔ حضرت حسین جملہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس ملعون نے سارا دن شہزادوں کو تلاش کرنے کے بعد یہ کمینہ رات کو گھر آیا۔ اس کا گھر آنا تھا کہ اتنے میں شہزادے نے کو رات کو بابا کی زیارت ہوئی۔ حضرت حسین بابا کی زیارت ہونا تھا، بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کے گلے میں بہہ ڈالی۔ حضرت دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے سے گلے میں ڈال کے رونا شروع کیا۔ حضرت رونے کی آواز اس ملعون کے کانوں میں پڑی۔ حضرت حسین یہ جلدی سے گیا، اوپر والی منزل پہ گیا۔ اللہ جانے اس نے کوئی پتھر لیا، کوئی ٹکڑا لیا، کوئی لوہا لیا، لا کے تالے پہ مارنا شروع کیا، تالے پہ مارنا شروع کیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پتھروں کی ضرب تالے پہ نہیں پڑ رہی تھی، تالے پہ نہیں پڑ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں کوئی عالیہ کے کلیجے پہ پڑ رہی تھی، کوئی جناب مخدومہ سیدہ بقیہ والی حسین کے کلیجے پہ پڑ رہی تھی۔ حضرت حسین تالے ٹوٹے، تالوں کا ٹوٹنا تھا کہ حضرت حسین اس کے دونوں ہاتھ ان شہزادوں کی چوٹیوں پہ آئے، بال اس نے پکڑے۔ حضرت حسین اہل سنت کے علامہ ہے، صاحبزادہ افتخار الحسن، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام جو ہے وہ خاک کربلا ہے، ہر اہل سنت کے گھر میں موجود ہے۔ حضرت حسین ایک مرتبہ وہ لکھتا ہے کہ اس نے صبح کی نماز کا وقت تھا، صبح کی نماز سے فارغ ہو کے لوگ دریا کی سیر کو جا رہے تھے، کوئی سیر کو جا رہے تھے، اس نے دونوں شہزادوں کو چوٹیوں سے پکڑا ہوا تھا۔ کہیں پہ وہ لکھتا ہے کہیں پہ شہزادوں کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، کہیں نہیں لگتے تھے، کہیں پہ پاؤں زمین پہ لگتے تھے، کہیں نہیں لگتے تھے۔ حضرت حسین یہ سننا تھا کہ حضرت حسین یہ کہتا ہے کہ ہر آنے والے کی طرف بڑی حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے تھے، کاش ہمیں کوئی چھڑا لے، کاش ہمیں کوئی چھڑا لے۔ لیکن حضرت حسین دریا کے قریب پہنچ کر حضرت حسین ظالم کہتا ہے جلدی کرو قمیض اتارو، جلدی کرو قمیض اتارو۔ حضرت حسین بڑا شہزادہ دیکھ کے کہتا ہے کہ پہلے میرے قتل کر، بڑے بھائی جو ہوتے ہیں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، باپ کے سامنے بیٹوں کو شہید نہیں کیا جاتا ہے، پہلے مجھے شہید کر۔ حضرت چھوٹا شہزادہ ہاتھ مار کے کہتا ہے چھوٹے بیٹے جو ہوتے ہیں، بھائی جو ہوتے ہیں وہ بیٹوں کی مدد ہوتے ہیں، پہلے مجھے شہید کر۔ حضرت حسین اس ظالم نے پہلا تلوار کا کیا۔ حضرت حسین بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا کیا، سر تن سے جدا کرنے کے بعد حضرت سنو گے اس نے لاش کو ایک مرتبہ دریا میں بہایا، دریا میں، لیکن یہ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے دریا میں چھوڑا، لاش چلی نہیں۔ کہتا میں نے سوچا کسی چیز سے اٹک گئی ہوگی، کہتا کہ میں دوسرے بچے سے کہیں وہ بھاگ نہ جائے، اس کو شہید کر کے پھر اس کی لاش کو چلاؤں گا۔ حضرت حسین اس نے دوسرے بچے کو شہید کیا، دوسری لاش کو اٹھایا دریا میں پھینکا۔ یہ خود ظالم روایت کرتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ لاش کہیں اٹکی نہیں تھی، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت حسین دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ باہیں ڈالی، گلے میں باہیں ڈال کر حضرت راش روانہ ہو گئی۔ حضرت اس نے کٹے ہوئے سر ایک تھیلے میں ڈالے۔ حضرت حسین دریا سے دربار کی طرف چلا، دریا سے دربار کی طرف چلا، پھر سنیے گا دریا سے دربار کی طرف چلا۔ میں کہ یہ جملہ اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں، میں کہتا ہوں دریا سے لے کے دربار تک زہرا کا خون کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار۔ حضرت حسین دربار میں پہنچ کے دیکھ کے کہتا ہوں ابن زیاد میرا انعام دے، میرے ابن زیاد میرا انعام دے، دیکھ میں نے مسلم کے بچوں کو شہید کر دیا ہے، یہ ان کے سارے۔ حضرت دیکھ کے کہتا ہے ابن زیاد دیکھ کے کہتا ہے میں کیسے معلوم، پہلے مجھے نکال کے دکھا۔ حضرت سنو گے، یوں اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، اس نے یوں زمین پہ پھینکا، اس نے یوں زمین پہ پھینکا۔ اللہ جانے آپ کی آہ نکل گئی ہے یہاں پہ دیکھ کے، اللہ جانے اس مومن نے کیسے برداشت کیا ہوگا جو سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ حضرت حسین اس نے یوں تھیلے سے سروں کو نکالا، سر سے نکال کے دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھ
یہ مسلم کے شہزادوں کے سر ہے. یہ عبیداللہ ابن زیاد خدا اس کے لعنت دے کے کہتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا نا اس وقت شہزادوں کی لمبی زلفیں تھی, اب ان کے سروں پہ بال نہیں ہے, ان کے سروں پہ بال نہیں ہے. دیکھ کے کہتا تجھے کیسے بتاؤں, رات تک ان کی زلفیں دراز تھی, میرے گھر سے لے کر کو دریا تک ان کے بال میرے ہاتھوں میں تھے, کوئی اس راستے میں بکھر گئے, کچھ اس راستے میں بکھر گئے. عزادار حسین یہ کہتے ہیں کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں کو دھو کر لائے میں پہچان سکوں. عزادار وہ مومن جو دور کھڑا تھا جلدی سے آگے بڑھ کے کہتا ہے لا مجھے دے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس نے یوں جولی میں, بس آخری جملے ہیں, یوں جولی میں مسلم کے شہزادوں کو سر لیا. عزادار حسین سر میں لے کر یوں جب تک دربار میں تھا اس وقت جولی میں تھے, دربار سے نکلا کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار. میں کہ تو جس پہ اس ملعون حارس نے تماچے مارے تھے ان رخساروں کو چومتا ہوا. عزادار حسین ایک مرتبہ دروازے پہ پہنچا, جانتا تھا میری بیوی بھی مومنہ ہے نہیں برداشت کرے گی. عزادار حسین پھر ایک مرتبہ اس نے چھپایا. عزادار حسین ایک مرتبہ جولی میں چھپانا تھا. عزادار دروازے پہ دکل باب کیا, اس کی بیوی نے دروازہ کھولا. دروازہ جیسے ہی کھولنا تھا کہ دیکھ کے کہتی ہو اے بندہ خدا, اگر گوشت لانا تھا گھر سے کپڑا لے جاتا, گھر سے کپڑا لے جاتا. عزادار یہ تڑپ کے کہتا ہے گوشت نہیں, یہ کسی یتیم کے سر ہے. عزادار کہتے ہیں کہ پانی لے کے آؤ, ان کو دھونا ہے. عزادار حسین ایک مرتبہ وہ کنیز جو تھی وہ پانی لے کے آئی, ان کو دھونا شروع کیا, ان کو دھونا شروع کیا. دھوتے دھوتے جب چہرہ نمودار ہوا نا, بس آخری جملہ چہرے پہ نیلے رخسار ہوئے. دیکھ کے کہتا ہے ان پہ پہلے کسی نے ظلم بھی کیا ہے, انہیں پہلے مارا بھی ہے, اس کے چہروں پہ نیلے رخسار ہے. عزادار حسین دیکھ کے کہتا ہے تو نے پہچانا نہیں, ان پہ ظلم ہوتا رہے, کبھی اس بازار کبھی اس بازار. یہ مسلم کے شہزادے ہیں. عزادار بی بی نے سننا تھا, ایک مرتبہ سر سے چادر اتاری, کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی ادھر دوڑتی ہے. آواز ایک ہی آتی ہے لوگوں ہمارے مہمان مارے گئے, اور لوگوں مسلم کے یتیم مارے گئے.